ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا दुनिया में इंसान की काफ़ी सारी ज़रूरियात और कुछ ज़रूरियात और कुछ चीज़ें अल्लाह ने इंसान की तबीयत का ख़ासा और मिजाज के अंदर रख दी। सबसे पहली चीज़, ये अकेला नहीं रह सकता। इंसान अकेला नहीं रह सकता। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह ने उन्हें पैदा किया, उन्होंने जब अपने आप को अकेला महसूस किया तो अल्लाह ने उन्हीं में से उनके उन्स के लिए, उनके साथ के लिए, उनकी सोहबत के लिए, उनका दिल लगाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। इंसान अकेला नहीं रह सकता।
لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا. جہاں یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ ہر کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا کہ کوئی انسان کہے یا سمجھے کہ جیسے جانور ہیں وہ جتنے زیادہ ہوں تب بھی ٹھیک ہیں، ایک دو ہوں تب بھی گزارا چل جاتا ہے. نہیں، کہا جاتا ہے ما کل احد یستحق ان یعاشر ویصاحب ویسار. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ دوستی رکھیں. نہ ہر بندے سے تعلق رکھا جا سکتا ہے، نہ ہر بندے سے نہ یہ انسان کا مزاج ہے، نہ یہ طریقہ ہے. ایک انسان میری آنکھ کا تارا ہوتا ہے لیکن میرے ہی بھائی کے لیے وہ جانی دشمن سے بھی زیادہ وہ اسے برا لگتا ہے. یہ مزاج اللہ نے انسان کے مختلف بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود نہیں بن گئے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں یہ ہم خود نہیں کر رہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایک قانون، کوئی قاعدہ، کوئی پروگرام، کوئی نہ کوئی چیز پیچھے ہڈن موجود ہے. یہ جو انسان کہتا ہے نا کہ میں کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، یہ انسان کی سوچ نہیں ہو سکتی، البتہ فرعون کی ہو سکتی. ہم بندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. لوگوں، یہ جو تم دنیا میں یاریاں گانٹھتے ہو، رشتہ داریاں کرتے ہو، تعلقات خوبصورت بن جاتے ہیں، کوئی واسطہ نہیں ہوتا دور پار کا، لیکن ایک دوسرے پر جانیں قربان کرتے ہو. پتہ ہے کیا بات ہے؟ رب نے جب روحوں کو پیدا کیا تھا نا، اور جہاں ان کو اکٹھا رکھا تھا، ما تعارف منها ائتلف، جن کا ادھر کوئی سلام دعا ہو گئی وہ ادھر بھی آپس میں تعلق جوڑ لیتے ہیں، اور جن کا تعلق ادھر نہیں بن پڑا وہ دنیا میں چاہے میاں بیوی بھی بن جائے نا، اختلافہ ان کے کبھی دل نہیں ملتے. دل اسی سے ملے گا جس سے رب نے ازل میں ملا دیا، اور جس سے رب نے نہیں ملایا دنیا میں کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو، اس سے ہمارا دل لگ نہیں سکتا. معلوم یہ ہوا ہم اکیلے بھی نہیں رہ سکتے اور ہر کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. تو پھر اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پھر یہاں ہمارا امتحان ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقرر کیا. وہ کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو استعمال کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنے شعور کو استعمال کریں، اور کھرے اور کھوٹے کی تمیز خود کریں. کھڑے اور کھوٹے کی تمیز خود کریں. امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَصْحَبْ صَاحِبَ السُّوءِ لَا يَسْلَمْ. آج تو ہم جو کلاس فیلو تھا دوست بن گیا، گلی میں رہتا ہے دوست بن گیا، پتہ تب بھی چلا جب وہ ہاتھ لگا کے چلا گیا. کوئی عزت کا کھلواڑ کر گیا، کوئی مال کو ہاتھ لگا کے چلا گیا، کوئی ایسا بلیم کلیم دے گیا کہ انسان مرتے دم تک اسے نہ بھولے. امام ابو حاتم کیا فرماتے ہیں وَمَنْ يَصْحَبْ صَاحِبَ السُّوءِ لَا يَسْلَمْ. اور دوستی کرنے سے پہلے آنکھیں کھول کر پہلے اس کی شخصیت کو دیکھ لیا کرو. جس کے یار برے ہوں، جس کا دوست برا ہو، وہ اس کی برائی سے لا یسلم کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا. سانپ نے ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے، چاہے ساری زندگی اسے دودھ پلاتے رہو. اور کما ان من يدخل مداخل السوء يتهم، بالکل اسی طریقے سے انسان برا نہیں ہوتا، لیکن اگر کہیں بری جگہ سے گزر جائے نا تو لوگ کم از کم اس کے اوپر تہمت ضرور لگاتے ہیں کہ یار میں نے اسے فلاں جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا. نہ وہ برا تھا، نہ وہ برائی کرنے گیا تھا، نہ برائی دیکھنے گیا تھا، صرف برائی کے رستے سے گزرا تھا. لوگ کیا کہتے ہیں میں نے اسے فلاں جگہ دیکھا تھا، برائی کرتے نہیں دیکھا. تو برے دوست بناؤ گے، برے نہ بنو گے، نہ بنے، لیکن کم از کم برائی کے بلیم کلیم سے نہیں بچ سکتے. تو جب بھی یاری کرو، جب بھی دوست بناؤ،
جب بھی اکٹھی پارٹی کرنے کا موڈ ہو تو دیکھ کر کیا کرو کہ ہم نے پارٹی کیسے لوگوں کی بنانی ہے، میرے یار کیسے ہوں، میرے دوست کیسے ہوں، میرے رشتہ دار کیسے ہوں، جن کے ساتھ میں چلوں تو کیسا لگوں گا، جن کے ساتھ بیٹھوں تو میں کیسا لگوں گا۔ اللہ اکبر۔ شریک بن عبداللہ کہتے ہیں لا تسافر مع فاسق، یار اور دوست دیکھ کر بنایا کرو۔ لا تسافر مع فاسق، کبھی گھٹیا اخلاق، گھٹیا ایمان، گھٹیا سوچ والے انسان کے ساتھ سفر نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر تم اس گھٹیا انسان کے ساتھ سفر کرو گے نا فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِأَكْلَةٍ وَشُرْبَةٍ، جہاں موقع بنا، جہاں مطلب بنا، وہ تمہیں پانی کے ایک گھونٹ یا کھانے کے ایک لقمے کے بدلے بیچ کر نکل جائے اور تم دیکھتے رہ جاؤ۔ بری دوستی، برے یار، اس سے ہمیں اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ میرے صحابہ، تم یاری اور دوستیوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو نا، تو اچھا دوست ایسا ہے کحامل المسک ونافخ الکیر، جیسے کوئی انسان کستوری بیچنے والا ہے۔ اگر تم اس کے پاس بیٹھے ہو، اس کی دکان میں تو کستوری کی خوشبو آ رہی، پاس بیٹھے ہو، تمہارا یار دوست ہے تو کسی کو دیتا دیتا جو ہے کہے گا یار یہ لے تو بھی لگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب اٹھ کر جانے لگو تو تمہیں کہے کہ یار یہ لے چھوٹا سا خوشبو کا گفٹ ہی لیتا جا۔ اور برے انسان، برے دوست کی مثال ونافخ الکیر، وہ انسان جو بھٹی کے اوپر بیٹھا ہے اور لوہا کوٹ رہا ہے اور اس کی بھٹی چل رہی، وہ جب لوہے کے اوپر ضرب مارتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے، بھٹی سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، جب تک بیٹھے ہو بدبو سونگ رہے ہو۔ اور اگر کہیں تھوڑا سا کہیں کوئی معاملہ آگ کا تیز یا ہلکا ہوا تو کسی وقت تمہارے کپڑے بھی جل جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کو زور سے مارے تو کوئی کیل، کوئی چیز اچھل کر تمہارے سر پہ ہی آ لگے۔ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بری دوستی کی، کہ اچھا دوست وہ ایسے ہے جیسے خوشبوؤں کا بیوپار کرنے والا، بیٹھو گے خوشبو محسوس کرو گے، لے بھی سکتے ہو، وہ دے بھی سکتا ہے۔ اور برا دوست وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھے ہو تو پھر بھی بدبو آ رہی ہے اور کسی وقت بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ساتھ ہمیں اچھی اور بری دوستی کے اندر فرق کرنے کی ترغیب دلائی، اور ساتھ قرآن نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ لوگو، جس انسان کا ساتھ شیطانوں کے ساتھ ہونا فَسَاءَ قَرِينًا، یاد رکھو اس سے برا ساتھ دنیا کے اندر کسی کا نہیں۔ جس کی یاری دوستی شیطان کے ساتھ، جس کا تعلق ہی برے انسان کے ساتھ، اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہم نے، حقیقت بات ہے کہ ہم نے شرافت کو، ہم نے اخلاق کو، ہم نے ایمان کو، ہم نے سچائی کو، ہر چیز کو بالکل ایک ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا، اور یہ قیامت کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک صورت یہ حال یہ ہو جائے گی کہ لوگوں کے اندر سے ایمان، عدل، انصاف اور اخلاق جو ہے اس کا جنازہ نکل جائے گا، کوئی پایا جائے گا، اور لوگ کہیں گے فلاں علاقے کے اندر ایک شخص رہتا ہے، وہ عدالت والا ہے، وہ امانت والا ہے۔ اور آج کے ہماری یہی صورتحال نہیں، دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلق کار ہیں، لیکن بھائی کے ساتھ پیسے کا جو ہے وہ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ سے کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی سے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا اور کسی شخص کی بڑی تعریف کی۔ عمر نے پوچھا کیوں تعریف کر رہے ہو، کیا اس کے لمبے چوڑے سجدے اور رکوع تو نہیں دیکھ لیے؟ کہنے لگا جی بالکل ایسے ہی، میں مسجد میں بیٹھا تھا، یہ نماز پڑھ رہا تھا، کیا رکوع کیا سجدے۔ فرمایا خبردار جو آئندہ کو اس قسم کی بات کوئی زبان سے نکالی، اگر تو اس کو آزمانا ہی چاہتا ہے تو پھر ذرا اس کی طرف درہم اور دینار پھینک کے دیکھ کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کی بول چال کیسی ہے۔ آج مجھے بھی فخر اس بات پہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کو فخر اس بات پہ ہوتا ہے
کہ میرا جو یار ہے، میرا جو دوست ہے وہ بہت بڑا لچا اور لفنگا ہے، بڑا بدماش ہے، میرے فلاں افسر سے تعلقات، میرے فلاں ایم پی اے سے تعلقات، میرے فلاں تھانے دار سے تعلقات، ہے کوئی مجال کسی کے کہ کوئی آئے اور میرے ساتھ کوئی برائی کرے؟ شریف انسان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ اور پھر نتیجہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ خیر چھوڑ کر اور شر کی طرف، یہ شر ہے، سب شر کی طرف بڑھ جائیں گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اس زمین کے اندر فتنے پھیل جائیں گے اور ایسا فساد ہوگا جو پوری زمین کو گھیر لے گا۔ آج میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، نوجوان بہنیں، نوجوان بھائی لائنیں لگی ہوئی، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری 35-40 سال عمر ہونے والی ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، بالوں میں چاندی، یار رشتہ ہی کوئی نہیں ملتا، یار تم بڑے مہذب شریف انسان ہو، رشتہ کیوں نہیں ملتا؟ اللہ اکبر، میں بات اس کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، ایمان کی قیمت نہیں، اخلاق کی قیمت نہیں، رسول اللہ نے فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ آج تم دیکھتے ہو کہ اس کی فیملی کیا ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو اس کی ڈگری کیا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس مال کیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے۔ اگر میں اور آپ نہیں دیکھتے تو دین اور اخلاق نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس انسان کے اندر تقویٰ کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس انسان کے اندر جو ہے وہ دین کے اوپر عمل کتنا ہے، یہ چیز نہیں دیکھتے کہ یہ انسان اپنی زبان کا کتنا سچا ہے، یہ چیز نہیں دیکھتے کہ اس انسان کے اندر شرافت کتنی ہے۔ ہاں پیسہ ہم دیکھتے ہیں، قوم ہم دیکھتے ہیں، ڈگری ہم دیکھتے ہیں، بزنس ہم دیکھتے ہیں، شکل اور صورت دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے تو ترضون دینہ وخلقہ نہیں دیکھتے۔ پھر نتیجہ کیا ہے کہ ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی جو ہیں وہ بیچارے بغیر گھر بسائے کے دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ دین تو ہمارا کبھی معیار جیسے رہا ہی نہیں۔ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، جب تمہارے تعلقات، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری دوستیاں، تمہاری یاریاں جب دین اور اخلاق سے ہٹ جائیں گی نا، پھر ونافخ الکیر، جیسے اس بھٹی والے انسان کی بھٹی سے ہر وقت وہاں سے تپش، گرمی اور چنگاریاں پھوٹ پھوٹ نکلتی ہیں، اسی انداز سے تمہارے گھروں سے، تمہارے گلی اور تمہارے محلوں سے اسی انداز سے چنگاریاں پھوٹ پھوٹ نکلے گی، بدبوئیں محسوس کرو گے، جلن محسوس کرو گے، لیکن اس کا کوئی حل تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ دوستیاں کرنا چاہتے ہو، یاریاں کرنا چاہتے ہو، تعلقات بنانا چاہتے ہو، تو پھر عطر کے بیوپار تلاش کرو جو عطر کا کام کرتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر عطر کیا ہے؟ من ترضون دینہ وخلقہ، وہ انسان جس کا دین درست ہے، جس کا اخلاق درست ہے، جسے پتہ ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پہننا کیا ہے، پہنانا کیا ہے، لینا کیا ہے، دینا کیا ہے، یہ معاملات کیسے چلانے اور وہ معاملات کیسے چلانے۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے کہا وَمَن يَكُنِ الْغُرَابُ بِهِ دَلِيلًا يَمُرُّ بِهِ عَلَى جِيفِ الْكِلَابِ، اگر کووں اور گدھوں کے ساتھ دوستی کرو گے نا، تو پھر کوا اور گدھ تو بھائی وہ تو مرے ہوئے گدھوں کے اوپر جا کر بیٹھتا ہے، جہاں وہ بیٹھے گا وہاں تمہیں بھی بٹھائے گا۔ جب یاریاں ہی گدھوں کے ساتھ کرنی ہیں، جب یاریاں ہی جو ہے وہ کووں کے ساتھ کرنی ہے، یہ تو مردار پہ گرتے ہیں، پھر جب یار کے ساتھ ہو تو پھر جہاں یار گرے گا وہاں تم گرو گے۔ اگر چاہتے ہو کہ اچھی تمہاری جو ہے وہ تمہاری منزل اچھی ہو، تو پھر یہ گدھوں اور کووں کے ساتھ نہیں، پھر شاہینوں کے ساتھ یاریاں کرو، کہ جس کے اندر خودداری ہوتی ہے، جس کے اندر اپنی انا ہوتی ہے، جس کے اندر عزت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے ایک بڑا پیارا اس کے متعلق ایک واقعہ ذکر فرمایا، 19واں پارہ میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ عقبہ بن نبی معیط، سردار قریش، سردار بھی ہے، معزز بھی ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آج قسم کے بڑے نہیں جن کو آج میں نے اور آپ نے بڑا بنایا ہے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ وہ اتنا ہی بڑا، جس کے پاس پیسہ کم وہ اتنا ہی گھٹیا، چاہے پیچھے سے جو بھی ہو۔ اس دور کی جو سرداریاں یا حکومتیں ہوتی تھیں نا، وہ پیسے کی دولت پر نہیں، پیسے کے زور پر نہیں، بلکہ خاندان اور اعمال کے سر پر ہوتی تھی۔ عقبہ بن نبی معیط کافر، رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ عرب کر رہے ہیں سب غلط۔ عرب
جہاں رسول اللہ کے مخالف ہیں، لازمی بات ہے عقبہ بھی کافر ہے عقبہ، لیکن جب رسول اللہ سے ملتا ہے ملتا بڑے پیار سے، عزت سے، احترام سے، سردار ہے نا، گھٹیا انسان نہیں، سردار ہے نا، اور محمد تو پوری دنیا کے سردار ہے، سردار کو پروٹوکول سے ملتا ہے، عزت دی، پیار دیا، مجلسوں میں بیٹھا، اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ عقبہ بن نبی معیط کا دوست ہے امیہ بن خلف، ان دنوں یہ شام کے اندر تجارت کے لیے گیا ہوا ہے۔ اس دور کے دستور کے مطابق جیسے ہمیں کوئی خوشی ملے تو ہم یاروں دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں، تو وہ بھی جب سفر سے آتے تو دعوت کرتے، سارے دوستوں یاروں کو بلاتے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، امیہ جب واپس لوٹا، امیہ نے دعوت کی، عقبہ بھی آیا۔ عقبہ بڑی گرم جوشی سے یار کو ملا، تو اتنی دور سے شام کا سفر کر کے تجارت کر کے آیا ہے، خیر سے آیا ہے، گلے مل۔ امیہ نے گلا تو دور کی بات، اس نے اسے دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیا۔ عقبہ کہنے لگا یار، بچپن کی یاری، بچپن کی دوستی، تو ابھی آیا ہے، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا، تو نے منہ ادھر پھیر لیا۔ اس نے کہا کہ لائیاں ادھر تے ودائیاں ادھر، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، یاریوں کے دعوے میرے ساتھ ہیں، پارٹیاں ہمارے ساتھ، مجلسیں ہمارے ساتھ، اور جفیاں جا کے محمد کے ساتھ۔ اس نے کہا بھاسو، تجھے معاملے کا پتہ نہیں، واللہ ما صبوت، خدا کی قسم میں نے دین نہیں چھوڑا، دین ہمارا ایک ہے۔ اس نے کہا میں کیسے مانوں، مجھے تو 1000 بندے نے کہا ہے کہ یہ جو ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتا ہے، بڑے پیار سے بیٹھتا ہے، بڑے پیار سے ملتا ہے، ماتھے چومتا ہے۔ اس نے کہا یقین کر لے ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا تو جو مرضی قسمیں دے۔ اس نے کہا بتا تو کیسے مانے گا؟ ایک شرط پہ مانوں گا، جن مجلسوں کے اندر جا جا کے تو محمد الرسول اللہ کو پروٹوکول دیتا رہا ہے نا، نعوذ باللہ اسی مجلس کے اندر جا اور نعوذ باللہ جا کر محمد کے چہرے پر تھوک۔ یہ یاری اور دوستی ہے، سیم ہماری طرح یہاں بھی دوست ایسے ہی کرتے ہیں نا، یاروں کے ساتھ جینا، یاروں کے ساتھ مرنا، یار صحیح کرے تب صحیح، غلط کرے وہ بھی صحیح، جائز کرے وہ تو جائز، ناجائز کرے وہ بھی جائز، یاری جو ہوئی۔ اس نے منت کی، اس نے کہا طریقہ یہی ہے، اللہ اکبر۔ عقبہ گیا، جا کر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے عقبہ کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، رسول اللہ نے کہا عقبہ آؤ، اللہ اکبر۔ عقبہ کی تو نیت ہی خراب تھی، عقبہ قریب گیا اور جا کر منہ کے اوپر نعوذ باللہ تھوک دی۔ یہ ایک بڑی انہونی سی، انجانی سی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوک کو صاف کیا اور کہا کہ عقبہ تجھ سے یہ امید نہیں تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو نبی کا گستاخ ہے نا، اس کی معافی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت کے اندر ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے گالیاں دی، اوجڑیاں پھینکی، خون بہائے، بیٹیوں پر بیویوں پر تہمتیں لگائیں، ظلم کیے، محمد الرسول اللہ نے بد دعا نہیں کی، سخت جملہ نہیں کہا، لیکن جو نبی کی گستاخی کرے نا، اسے نہ رب معاف کرتا ہے نہ رب کا رسول معاف کرتا۔ فرمایا عقبہ، نئے نئے دن تھے نا، ابھی تو بالکل دعوت شروع ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ کہا ہے عقبہ، اگر رب وہ کبھی وقت لایا، اگر لایا، نبی غیب نہیں جانتا، نبی غیب یہ نہیں کہا میں ایسا کروں گا۔ فرمایا عقبہ، اگر کبھی رب نے موقع دیا اور یہ وقت آیا کہ تو مجھے مکہ کی پہاڑیوں اور چوٹیوں سے پرے کسی جگہ مجھے مل گیا، مکہ میں نہیں باہر کہیں مل گیا، تو یاد رکھ یہ سر اس تن سے جدا ہو جائے۔ یہ بات ہوئی، اس نے تھوکا، رسول اللہ صاف کیا، یہ بات کی چلا گیا۔ رسول اللہ کا ساتھ گنوایا اور اپنی یاری قائم رکھی، دعوت کھائی، گلے ملے، اللہ اکبر۔ بات مختصر کی، جنگ بدر کا موقع آ گیا، جنگ بدر کا موقع آ گیا، اور وہ کوئی لڑائی نہیں تھی کہ پلاننگ والی لڑائی تھی، اتفاقی ایک حادثہ تھا، اتفاقی حادثہ تھا۔ یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، رسول اللہ اونٹ پکڑنے جا رہے تھے کہ تجارتی اونٹوں کو پکڑ لیں، اللہ اکبر۔ وہ سارے اپنے لشکر بچانے کے لیے جا رہے ہیں، عقبہ بن معیط جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا، اس نے کہا سردار حضور ساری دنیا جا رہی ہے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں مکہ، کہنے لگا میں مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے محمد نے کہا تھا اگر تو مکہ سے باہر مجھے مل گیا نا، زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے کہا بے وقوف آدمی،
وہ سالوں کی بات کس نے یاد رکھی؟ کون سی پہاڑیاں، کون سی بات؟ ایسے کر، لک جمل احمر، بہترین جو پورے لشکر میں سب سے عمدہ اونٹ ہے وہ تیرا ہے، اسے گھوڑا بھی نہیں پکڑتا، وہ تیرے لیے، دور کھڑا رہیں، اگر ہم غالب آ گئے تو پاس آ جائیں، اگر دیکھے کہ معاملہ مشکوک ہے سب سے پہلے دڑکی لگا کے واپس آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوستوں نے پہلے گستاخی کروائی، اب نیا موت کے منہ میں جھونکنے جا رہے ہیں، پھر یاری میں چڑھ گیا۔ اللہ اکبر، رب کا کرنا کیا ہوا؟ بدر کے اندر جو ہے جو قیدی ہوئے 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، اور عقبہ ان میں تھا جو پکڑے گئے۔ اللہ اکبر، 70 ان میں تھا جو پکڑے گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ بدر کے قیدیوں کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کروائی تو پتا چلا کہ بھئی یہاں تو عقبہ بھی ہے۔ فرمایا پوچھتے کیا ہو؟ اسے کھڑا کرو، اس کی گردن کو اڑا۔ عقبہ کو جب کھڑا کیا گیا کہ عقبہ کھڑا ہو، تیرا لیے یہ پروانہ ہے، کہنے لگا ساروں کو چھوڑ رہے ہو، مجھے مار رہے ہو؟ فرمایا بما بصقت علی وجہی، وہ یاد ہے جس وقت تو نے میرے چہرے پر تھوکا تھا، میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، جو رب کے نبی کی زبان ہوتی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ جہاں اس کے اندر سبق عقبہ کے لیے ہے وہاں میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کتنے فرمان ہیں محمد الرسول اللہ کے جو میرے اور آپ کے علم میں ہے۔ ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جہاں دین موجود ہو، اخلاق موجود ہو، وہاں بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کرو ورنہ فساد ہو جائے گا۔ کیا اس فساد کا ہم شکار نہیں؟ رو رہے ہیں، تعویذ کروائیں گے، دعائیں کروائیں گے، صدقے چڑھائیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کی حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، عمل نہیں کرو گے تو فساد کا شکار ہو گئے۔ جب یہ آیت جب عقبہ کے ساتھ یہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن یہ اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹے گا، کاش کہ میں اس برے دوست کی بجائے نبی کا رستہ ہی پکڑ لیتا۔ یا ویلتا، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، اس برے انسان کو میں یار نہ بناتا جس نے میری دنیا بھی برباد کر دی، میری آخرت بھی برباد کر دی۔ بری دوستیاں یہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرتی ہیں۔ اور جہاں اور یہ دوستیاں ہم تو سمجھتے ہیں نا دنیا تک ہیں، میرے بھائیوں یہ جو حقیقی دوستی ہوتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی قائم ہوں۔ یہاں تو دنیا کی دوستی ختم ہو جاتی ہے نا، لیکن جو واقعتاً اخلاص اور ایمان کی بیس پر دوستی ہوگی وہ قیامت کے دن موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے متقیوں کے کسی کی دوستی قائم نہیں رہے گی، لیکن متقی وہ واحد شخص ہوگا جو اپنے یار کو نہیں بھولے گا، جو اپنے یار کو نہیں بھولے گا۔ میرا فلاں دوست کدھر گیا، میرا فلاں رشتہ دار کدھر گیا۔ اور جو دنیا دار ہوں گے، اللہ اکبر، کہ جن کی دوستیاں مفادات کے لیے، اغراض کے لیے اور صرف فضول سی چیزوں کے لیے، قرآن نے کہا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جنہوں نے صرف دنیا کو جنت سمجھا ہوا تھا نا، ان کے لیے دوستی کی کیا حیثیت ہے، وہ تو ماں باپ کو داؤ پر لگانے کے لیے تلے ہوں گے۔ اے اللہ میرے باپ کو پکڑ، میری ماں کو پکڑ، میری بیوی میرے بچوں کو پکڑ، جہنم میں دھونک دے، مجھے نہ پھینکی، مجھے نہ پھینکی۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ اور یہ جو ایمان کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر جو تعلق ہے نا، اس کی حسرت جہنم میں موجود پڑے کافر بھی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی حسرت جہنم میں پڑے کافر کریں گے۔ کیا ہوگا جب جہنم میں جل رہے ہوں گے؟ پتہ تو چل رہا ہوگا نا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس دن کہیں گے، جہنمی کہیں گے، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ہاں ہماری تو نہ کوئی سفارش کو آیا
نہ کوئی ہمارا یار تھا کہ وہ یاری کا باعث کرتے ہوئے ہی کوئی ہمیں نکلوا لیتا. یہ کون کہے گا؟ یہ جہنمی کہے گا. آج اس دنیا میں ترازو میرے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے. میں سوچوں میرے تعلقات کیسے ہیں، میری یاریاں کیسی ہیں، میری ترجیحات کیسے لوگ ہیں، میری محبتیں کیسے لوگوں سے ہیں، میں کیسے لوگوں سے رشتہ داریاں گانٹھنا چاہ رہا ہوں، میں کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، کیسے لوگوں کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہوں، کیسے لوگوں کے ساتھ میری آؤٹنگ ہونی چاہیے اور کیسے لوگوں کے ساتھ میرے معاملات ہونے چاہیے. یہ برے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی دعا ہے. آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن صاحب السوء. اے میرے مولا برے پڑوسی سے بھی بچانا، برے یار سے بھی بچانا، برے یار سے بھی بچانا. یہ بری یاریاں، یہ بری دوستیاں، یہ برے تعلقات، یہ انسان کی دنیا تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ کرنے والے. لیکن آج ہمیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں. اللہ اکبر. یہ بری دوستیاں اور یاریاں. کتا نجس جانور ہے کہ نہیں؟ نجس جانور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایسے ہی. لیکن جب اس قدر ہیچ نیچ گری ہوئی چیز کا تعلق بھی اچھے لوگوں سے جڑ جائے نا، پھر قرآن بھی کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. کتا ہے، نجس ہے، جہاں موجود ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن جو اصحاب غار سورہ کہف کے اندر جن کا واقعہ ہے، جب وہ نکلے ساتھ ان کا پالتو کتا بھی تھا. رب نے جہاں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی حفاظت کی، ان کا ذکر کیا، ان کا مقام بیان کیا، ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر کر دیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. ذات کا کتا ہے لیکن یاری اور تعلق اچھے لوگوں سے. کتا ہونے کے باوجود بھی رب نے ذکر قرآن میں کر دیا. اور مفسرین نے اس کے متعلق اختلاف کیا. بنی اسرائیلی روایات ہیں جیسی بھی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ واحد کتا ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا. یہ ہے تعلق. اگر ہم برے بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، گناہ گار بھی ہوں، گرے ہوئے بھی ہوں، ہمارے عمل کوتاہ ہوں، ہمارے عملوں کے اندر کمیاں ہوں، اور اگر ہم نے دوستیاں اچھی پال لی نا تو وہ دوستیاں بھی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ اکبر. یاری ہے نا، تعلق ہے، دل ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول جنت میں جانا ہے. پوچھا کیا کرنا ہے، کدھر جانے کا موڈ ہے، کیا ارادے؟ فرمایا جنت میں. سیدھا آدمی تھا نا، بدو تھا. آپ نے پوچھا وما اعددت لہا، باتیں تو جنت کی کر رہے ہو، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ کرتے کیا ہو. یہ بھی تو بتاؤ کہ کرتے کیا ہو. کون سا عمل ہے جو جنت کی رٹ لگائی ہے؟ کوئی عمل بھی تو بتاؤ. اللہ اکبر. فرمایا احب اللہ ورسولہ. میرے دل میں جو تعلق، جو مقام، جو مرتبہ، جو محبت اے محمد الرسول اللہ آپ کی ہے نا، پوری دنیا ایک طرف، آپ کی محبت ایک طرف. فرمایا انت مع من احببت یا المرء مع من احبا. اگر تو نے واقعتاً یاری، دوستی اور تعلق سچا میرے ساتھ جوڑا ہے نا تو کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہی ہو. کوئی بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ یاریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں، تعلق، بیٹھکیں، کھانا پینا، معاملات، سراؤنڈنگ کے اندر موجود افراد خوبصورت رکھیں، جو دنیا میں بھی زینت کا سبب ہوں، جو آخرت کے اندر بھی کامیابی کا سبب ہوں. لیکن اگر ہم نے صرف معیار کو صرف قوموں تک محدود رکھا، ڈگریوں تک محدود رکھا، بزنس تک محدود رکھا، پیسوں تک محدود رکھا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. لوگوں سن لو، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری نسلیں، یہ تمہاری قومیں، یہ تمہاری تجارتیں زینت الحیات الدنیا. یہ بس وہی میڈل ہے کہ جب تک تم نے لباس پہنا ہو تو موجود ہوتا ہے، جب لباس گیا تو ساتھ میڈل بھی گیا. جب دنیا گئی سب کچھ گیا. ایک چیز رہ جائے گی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جو صرف ایمان والوں کے ساتھ جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر تعلق تھا وہ رہ جائے.
اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو بڑا جو انسان ہوتا ہے نا، بس اوقات اکثر جن لوگوں کو رب نے تھوڑا سا مال دیا ہو نا، ان کا دماغ میں نے 90% خراب دیکھا ہے، 10% درست دیکھا ہے۔ کس لحاظ سے خراب؟ تکبر، بڑائی، میں، انا بہت ہوتی ہے ان کے اندر، کسی کو سیدھے منہ سلام نہیں کرنا، کسی کی سیدھی منہ بات نہیں سننی۔ خیر یہ موضوع چھوڑیں، تو ادب کے کافر بھی ایسے ہی تھے۔ صہیب رومی، او کہاں سے یورپ سے آیا، یہ بلال حبشی، رنگ برنگے بھانت بھانت کے لوگ، وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو تم تو بیٹھ سکتے ہو، سردار ہو، یہ ہیچ نیچ قسم کے لوگ سائڈ پر رکھا کرو، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کون سی اپنی ذات کے لیے تھی؟ فرمایا چلو تم ایسے راضی ہو تو ایسے راضی ہو جاؤ، میں نے تو اسلام کی دعوت دینی ہے، بعد میں خود سیدھے ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے ان کے لیے، سرداروں کے لیے وقت علیحدہ مقرر کر دیا، کن سے؟ صہیب، عمار اور بلال جیسوں سے۔ اصحاب صفہ بیچارے مسکین ماڑے بندے، اللہ اکبر۔ اور کس لیے؟ دنیا کے لیے نہیں کہ میرا سٹیٹس بن جائے، کیا تھا؟ یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ رب نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نیت میں شک کوئی نہیں، لیکن سنو، ان سرداروں کے مال کی وجہ سے ان کو علیحدہ وقت دیتے ہو۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور جن لوگوں نے اپنے خاندان چھوڑ دیے، قومیں چھوڑ دی، ماں باپ اور بیویاں شہید کروا دی، اپنا سب کچھ سوائے جسم کے ان کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ تقوی لے کر تیرے پاس موجود ہوں اور تو یاریاں گاٹے ان بڑوں کے ساتھ۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یاد رکھ تیری آنکھ ان سے آگے نہ جائے۔ وہ سمجھ آ رہی بات کو؟ تیری آنکھ ان غریب لیکن متقی اور ایمان والے لوگوں سے آگے نہ جائے، نہ بڑھے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تو کہتا ہے یہ سردار ایمان لے آئے گا تو ایمان اسلام پاورفل ہو جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور رب کو کسی کی سرداری اور کسی کے مال کی ضرورت نہیں، ضرورت مند تم ہو۔ ان اللہ غنی، وہ تو غنی ہے، وہ تو غنی کرتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ مت سمجھے کہ ایمان پر عمل کرتے ہوئے، تقوی کا سہارا لیتے ہوئے میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیٹی میری بہن کا کیا بنے گا۔ اگر ہم نے ایمان کی بنیاد پر تعلق استوار کرے ہیں نا، خدا کی قسم وہ بنے گا کہ ہم خود بھی آنکھوں میں انگلیاں، منہ میں انگلیاں ڈال کر حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر تعلق ایمان کا تھا، تعلق تقوی کا تھا، تعلق کستوری والوں سے تھا، تو پھر یاد رکھیں دنیا میں بھی خوشبو ہیں اور آخرت کے اندر بھی خوشبو ہیں۔ لیکن اگر ایمان نہیں، تقوی نہیں، عدل نہیں، انصاف نہیں، شریعت نہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ کس وقت کوئی خسیس انسان مجھے اور آپ کو آ کر ایک لقمے کے بلبوتے پر بیچ کر نکل جائے اور ہم پیچھے میں ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دماغ کو قرآن اور حدیث کے لیول پر لا کر اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ اپنے لیول کو نیچے نہیں لاتے بلکہ وہ قرآن اور حدیث کو اپنے لیول پر لاتے ہیں۔ نہیں، قرآن حدیث کو لیول پر نہیں آنا، خود قرآن اور حدیث کے لیول پر آنا ہے۔ اپنے تعلقات، رشتہ داریاں، معاملات، دوستیاں، یاریاں خوبصورت کریں جس انداز کی قرآن نے ہم سے مطالبہ کی ہیں اور محمد رسول اللہ نے ہم سے چاہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، واكفنا اللهم شر شرارنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.